الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال سے متعلق واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب مسلمانوں کو الوداع کہہ دیا تھا اور مکہ سے واپس مدینے آ کر رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل سے ملنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، اور آپ کا زیادہ تر وقت تسبیح و تحلیل میں گزرنے لگا، اور احد کے شہداء کی بے کسی کی موت نے بھی آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر ڈالا تھا۔ ایک دن آپ شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور گھر سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے کہ مرنے والا اپنے عزیز رشتہ داروں کو الوداع کہتا ہے۔ نمبر 2، طبیعت میں خرابی۔ پھر حضرت علیہ السلام 18 یا 19 صفر المظفر 11 ہجری کو جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ ازراہ عدل سب ازواج مطہرات کے گھروں میں بسر فرماتے تھے۔ جب بیماری کی شدت میں مزید اضافہ ہوا تو سب ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور کمزوری کی وجہ سے آپ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی مشکل سے دونوں بازو تھام کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک پہنچایا تھا۔ حضرت علیہ السلام کی آخری نماز کی امامت۔ آپ میں جب تک قوت تھی آپ مسجد میں نماز کے غرض سے تشریف لاتے رہے۔ پھر ایک دن جب آپ کے سر میں شدید درد تھا، آپ سر پر رومال باندھ کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز مغرب پڑھائی۔ یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کی آخری نماز تھی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو سب سے دریافت فرمایا کہ کیا نماز ہو چکی؟ لوگوں نے عرض کیا سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے اٹھنا چاہا مگر غش کھا کر گر پڑے۔ افاقے کے بعد پھر فرمایا کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری بار پھر وہی ہوا۔ اب حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر کئی دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ نمبر 4، حضرت علیہ السلام کا آخری خطبہ۔ وصال سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز کے وقت آپ کی طبیعت کچھ پرسکون ہوئی تو آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارے سے مسجد میں لائے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارے سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کو دیکھ کر لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو کہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا نے اپنے بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا کے پاس کی چیزیں قبول کیں۔ پھر مزید فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور محبت کا شکر گزار ہوں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ پر کوئی دریچہ ابو بکر کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ نمبر 5، بی بی فاطمہ سے محبت۔ حضرت علیہ السلام کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ بیماری کے دوران جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ رونے لگیں۔ پھر بلا کر مزید کچھ کہا تو حضرت بی بی فاطمہ خوش ہو گئیں۔ جب آپ سے لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی۔ پھر دوسری بار مجھے بلا کر فرمایا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ جب میں نے یہ سنا تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر اس دنیا میں آخری دن، جس دن حضرت علیہ السلام کا وصال ہوا، اس دن آپ پرسکون تھے۔ حجرے مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ آپ مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے سب بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو بکر جو نماز کروا رہے تھے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن آپ نے اشارے سے روکا اور واپس پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے حضرت علیہ السلام کی زیارت کی۔ اب جیسے جیسے دن چڑھنے لگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی اور پھر افاقہ ہو جانے لگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ وفات سے کچھ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ نے جب مسواک کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ آپ کو مسواک چاہیے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت علیہ السلام نے بالکل تندرست لوگوں کی طرح مسواک کی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو مبارک سینے میں سانس کی گھڑ گھڑاہٹ محسوس ہوئی۔
اتنے میں لب مبارک ہلے تو یہ الفاظ سنے، نماز اور غلام۔ پاس ہی پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے اور چہرے انور پر مل لیتے۔ اپنی مبارک چادر کبھی اپنے چہرے انور پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے تھے۔ اتنے میں اپنے مبارک ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، بل رفیق العالی، بل رفیق العالی، بل رفیق العالی، یعنی اب اور کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق درکار ہے۔ یہ کہتے کہتے آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں ساکن ہو گئیں اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئیں۔ اس طرح با اختلاف روایات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر اس دنیا سے وصال ظاہری فرما گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔